بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام شرعی مسائل کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ہے نکاح۔ اس موضوع پہ کبریٰ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ہم نے جو کالز آئیں ان کے بھی جوابات دیے۔ تو وقفے سے پہلے ہماری جس سسٹر کا فون تھا تو انہوں نے کہا کہ رشتوں کے معاملے میں مطلب وہ پریشان ہیں، تو کبریٰ صاحب نے اس کا بھی تفصیل سے جواب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں۔ ہدایت ٹی وی نے بھی ایک پروگرام ہفتے میں رکھا ہوا ہے کبریٰ اس موضوع پہ، جی ان کا بھی پروگرام چلتا ہے، اس میں بھی آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار بہتر کرے گا۔ کال لے لیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسر بھائی؟ جی جعفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی جی بتائیے۔ اگر کوئی تقلید کرتے وقت اگر اس کے پاس دو گواہ نہ ہو تو کیا اس کی نکاح پہ اشکال ہوگا؟ ایک سوال ہے مولانا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ وہ تو ہاں بیان کر چکے ہیں کہ گواہ کی اس میں ایسا ہے کہ فقہ جعفریہ میں نکاح کرتے وقت دو گواہوں کی جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، وہ یہ اس لیے گواہ رکھے جاتے ہیں کہ تاکہ بعد میں کوئی قانونی مسئلہ پیش آ جائے یا خدا نخواستہ کو عدالتی کو نان و نفقے کا مسئلہ، تو پھر آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، گواہ بھی ہونے چاہیے۔ وَإِلَّا اگر گواہ نہیں ہیں تو یعنی شریعت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا خود بھی نکاح پڑھ سکتے ہیں اپنا، اور پھر وہ خود نہیں پڑھ سکتے، کسی کو وکیل قرار دے سکتے ہیں۔ وکیل مولانا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وکیل کو دوسرا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وکیل کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا نکاح پڑھا جا سکتا ہے بغیر گواہوں کے۔ لیکن طلاق کے معاملے میں چونکہ قرآن نے کہا کہ جب طلاق دو تو دو گواہ ضرور رکھو، تو اس میں طلاق میں دو گواہوں کی ضرورت ہے، شادی کے موقع پر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہونے چاہیے۔ جی تو جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پہ نکاح جو ہے وہ جی میں وہ بیان کر رہا تھا، میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جی کہ رسول پاک نے فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن جی فعسى حسنہن ان یردیہن ولا تزوجوہن لاموالہن فعسى اموالہن ان تطغیہن ولکن تزوجوہن علی الدین۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی جو زیبائی اور حسن ہے چہ بسا یہی موجب تباہی اور ہلاکت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح صرف مال کی وجہ سے ان سے شادی نہ کرو، چہ بسا اسی مال کی وجہ سے ان میں طغیان اور سرکشی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں ان سے نکاح کرو علی الدین، دین کی بنیاد پر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں یہ ہدایت ٹی وی پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو شرعی مسائل پہ ان کے ہیں۔ جی آپ آن ایئر ہیں، آپ بتائیے کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں سید ظہیر حسین بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ جی ظہیر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا کچھ ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کیا ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے عقیقے کرنے ہیں۔ اچھا تو اس کے سلسلے میں نے کہنا تھا کہ اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کے ساتھ ایک بیل لے کر اپنے جو حصے بنتے ہیں، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو میں کیا قربانی کے ساتھ اس کو عقیقہ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو نکاح کی تو شاید میں نے سنی ہے مولانا صاحب سے ماشاءاللہ، تو اس کے بعد مجھے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو متاع ہے، کیا ہم متاع ایک لمٹ ضروری ہوتی ہے متاع کے لیے؟ ٹھیک ہے، کیا متاع میں بھی وہ جو سیگے پڑے جاتے ہیں نکاح کے وہ پڑھنے ضروری ہیں؟ ٹھیک ہے، یا کوئی لڑکا لڑکی کٹھے بیٹھ کے جو ایک ایگریمنٹ کر لیں، یا جیسا نکاح پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی وہ شرائط ہے؟ جی بتا دیتے ہیں ابھی جی۔ جی شکریہ جی، یا علی مدد۔ جی مولا کبریٰ پہلا تو ان کا سوال تھا عقیقے کے متعلق کہ وہ بچوں کا
نہیں جی ایسا ہے کہ عقیقہ جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوئے گا. عقیقہ لڑکے کے لیے علیحدہ, لڑکی کا اگر کرنا علیحدہ ہے, حصہ اس میں وہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قربانی بھی ہو جائے عقیقہ بھی ہو جائے, یہ نہیں ہوئے گا, بلکہ عقیقہ علیحدہ ہوتا ہے, قربانی علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی جعفر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال کلیئر نہیں ہوا تھا آپ کو, اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی سوال یہ تھا کہ اگر ہماری عمر کے وقت 15 سال کی عمر کے وقت ہم جب تقلید کرتے ہیں, اس وقت اگر 2 گواہ نہیں تھے اور ہم نے اکیلے میں تقلید کر لی, کیا بعد میں زندگی میں جب ہم نکاح کرتے ہیں کیا اس پہ اشکال ہوگا؟ کیا وہ جی اس میں تقلید اور نکاح کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. نہیں اس کا ہاں تقلید علیحدہ چیز ہے, نکاح علیحدہ چیز ہے. اگر کسی بندے نے تقلید نہیں کی تو کیا وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے. تو جو ہے نا جی تقلید, اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ آج سے میں مثلا فلاں مجتہد کے فتووں کے مطابق جو ہے دین کے مسائل کو حل کروں گا, تو لہٰذا آپ اس مجتہد کی جس کی آپ نے نیت کر لی اس کی توضیح المسائل لے لیں اور دین کے مسائل جو ہیں ان میں سے پڑھنا شروع کر دیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جس طرح انہوں نے فتوے دیے ہیں ان کے مطابق عمل کریں. یہ تقلید ہے. اس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ تو آپ کا معاملہ ہے, تو لہٰذا اس میں تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ تقلید ہی بندہ کرتا ہو تو پھر نکاح ہوگا. نکاح ایک علیحدہ چیز ہے, تقلید ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے کہ وہ ظہیر شاہ صاحب کا دوسرا سوال تھا, جی ان کا متع کا سوال تھا. بات یہ کہ بالکل اسی طرح جس طرح دائمی شادی ہوتی ہے اس کے لیے سیگے پڑھے جانے ضروری ہیں, الفاظ منہ سے بیان ہونے چاہیے, لکھ کے یا ڈاکومنٹ پہ سین کر کے وہ شادی نہیں ہوتی. وہ قانونی حیثیت اس کی ہوتی ہے لیکن شرعی حیثیت نہیں ہوتی. شرعی حیثیت یہی ہے کہ وہ سیگے پڑھے جائیں. تو اسی طرح جس طرح سے نکاح کے سیگے پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نکاح متع کے لیے سیگے پڑھے جاتے ہیں. لیکن نکاح متع کا فرق یہ ہے کہ اس میں مدت کا تعین کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر نکاح متع نہیں ہوتا. وہ تعین کرنا پڑے گا کتنی مدت ہے اور پھر اس کا حق مہر اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا وہ اسی طرح نکاح یہ صرف اس میں مدت جو ہے معین ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, یاری مدد. وعلیکم السلام. جی بہاری صاحب سے سوال ہے لیکن ٹاپک کے مطابق نہیں پوچھ سکتا ہوں یا نہیں پوچھ سکتا؟ جی پوچھ رہے ہیں آپ نے فون کیا. بہاری صاحب ہمارے ادھر, میں کینیڈا سے بول رہا ہوں, مونٹریال سے. ہمارے ادھر ایک صاحب تھے تو وہ گروسری اسٹور چلاتے تھے, انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے لیا ہوا تھا. تو وہ پھر وہ چھوڑ کے ادھر سے, تو گروسری اسٹور بھی ادھر سے چھوڑ کے اور لوگوں کے پیسے بھی لے کے تو کسی اور کنٹری چلے گئے اور انہوں جی موضوع کے متعلق سوال کریں. جی اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ میرے کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. تو ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ احتیاط کی بنا پر نکاح کا سیگا عربی زبان میں پڑھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت یا ان کے وکیل جو کہ سیگا پڑھ رہے ہوں وہ قصد انشاء رکھتے ہوں. یعنی اگر خود مرد اور عورت سیگا پڑھ رہے ہوں تو عورت کا زوجتک کا نفسی کہنا اس نیت سے کہ خود کو اس کی بیوی قرار دے, اور مرد کا قبلت التزویج کہنا اس نیت سے ہو کہ وہ اس کا اپنی بیوی کو قبول کرنا ہو. اور اگر مرد اور عورت کے وکیل سیگا پڑھ رہے ہوں تو زوجت و قبلت کہنے سے ان کی نیت یہ ہو کہ وہ مرد اور عورت جنہوں نے انہیں وکیل بنایا ہے ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جائیں. اس کو کہتے ہیں قصد انشاء. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص سیگا پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو اور احتیاط کی بنا پر اسے بالغ بھی ہونا چاہیے. یعنی جس کو وکیل کیا گیا ہے وہ عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو. یعنی 15 سال کے اوپر کا ہو, یہ نہیں کہ 12 سال کے بچے کو اپنا وکیل بنا کے کہیں جی میری طرف سے نکاح پڑھ دیں. اچھا, اور نکاح کے وقت عورت اور مرد کو معین کیا جائے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے.
مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ اپنی 2 بیٹیاں اس کی یا 3 بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے اور خود ہی مثلا وکیل ہے، خود ہی پڑھنا چاہتا ہے نکاح، تو اس کو مشخص کرنا چاہتا ہے کہ مثلا اس بیٹی کا کیا نام ہے، زینب ہے، عذرا ہے، زہرا ہے، کون ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ ایسا میں 3 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح پڑھ دیا، معین کرنا پڑے گا. چوتھی بات ہو گئی ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں. ہاں اگر عورت بظاہر ناپسندیدگی سے اجازت دے اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے. تو یعنی دونوں میاں بیوی کا جو بننے جا رہے ہیں تو ان کو اس عقد پر راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں شرائط نکاح کی. اگر ان میں سے کوئی شرط نہ ہو پوری تو نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے اگر عورت کو جب نکاح کر رہے تھے تو اس وقت عورت جو ہے وہ اس طرح سے راضی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جو ہی نکاح ہوا کہہ رہی ہے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی نکاح صحیح ہے. اگر عورت اور مرد دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ازدواج پر مجبور کیا جائے اور نکاح پڑھے جانے کے بعد وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا جائے. اسی طرح جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشیدہ ہو، یعنی اپنا برا بلا سمجھ سکتی ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے اور کنواری ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے. یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتی ہو. البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لینا لازمی نہیں ہے. تو ولی جو ہوتا ہے لڑکی کا وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا دادا ہوتا ہے، ان سے اجازت لینا ضروری ہے. لیکن اگر لڑکی بالغہ رشیدہ ہو گئی ہے اور اس کو کسی جگہ رشتہ کرنے کے لیے رشتہ آ گیا ہے تو باپ اس کا راضی نہیں ہے. اگر وہ اس لیے راضی نہیں ہے کہ باپ کی کچھ اپنی خواہشیں ہیں، اگر وہ لڑکی کے لیے ہم کو صحیح رشتہ ہے اور بالغ رشیدہ ہے اور وہ کرنا بھی چاہتی ہے اور باپ راضی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بالغ رشیدہ اور اپنے کام کو کر رہی ہے یا ملازمت کر رہی ہے، سنبھال رہی ہے اپنے آپ کو، تو اگر اس صورت میں باپ راضی نہیں ہے تو بعض فقہا کے نزدیک اس کی ولایت جو ہے پھر ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اجازت کے بغیر بھی وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن بہرحال فقہ جعفریہ میں باپ کی یعنی ولی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. اگر عمر زیادہ مطلب ہو رہی ہے اور باپ جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں یا بچی کر رہی ہے، نوکری کر رہی ہے، اس کے آمدنی آ رہی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، تو وہ اسی میں لٹکائی جا رہے ہیں، تو ظاہر بالغ رشیدہ ہو گئی تو وہ پھر شادی کر سکتی ہے اپنی. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی اور وہ طلاق ہوگی اس کو، تو ظاہر ہے کہ اب بھی اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو لڑکی جو ہے طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے یا تو یعنی پہلی شادی کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر طلاق یافتہ ہے یا وہ کیا کہتے ہیں بیوہ ہے تو پھر وہ خود مختار ہو جاتی ہے پھر وہ. لیکن اگر پھر بھی اجازت لے اور والدین ہی درمیان میں رہیں تو وہی شادیاں زیادہ بہتر رہتی ہیں اور معاشرے میں جو ایک سیفٹی اور اس کی سیکورٹی ہوتی ہے. تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس سلسلے میں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ وہ صورتیں جن میں مرد یا عورت نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، یعنی پھر اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ میں نکاح کو ختم کر رہی ہوں، یہ ختم کر رہا ہوں جی. اور اس میں یہ ہے کہ دیوانگی ہے، یعنی وہ لڑکے کو یا لڑکی کو صحیح طرح بتایا نہیں گیا کہ بھی یہ دیوانہ بھی ہو جاتا ہے. جی لے لیں نکال. السلام علیکم. سب کو دوبارہ سے میں دے رہی میرا سوال تو کلیئر ہو گیا جی. دوسرا سوال میں یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ہماری سوسائٹی میں پاکستان جو لوگ ہیں ہم میں وہ ذات سسٹم کے کاسٹ سسٹم ذات جھٹ برادری بٹ برادری دس بیٹ سارا کچھ تو خیال ہے مطلب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں ضرور اپنی ذات برادری کو دیکھنا چاہیے جیسے کہ اگر کوئی ہمارے فقہ کا اور اس کی ہمیں ذات نہ ملتی کاسٹ نہ ملتی ہو تو ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ذات کے بارے میں چیزیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا سوال جی میں سمجھ گیا سوال. وہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ شادی جو ہے اپنے ہی ذات پات والا
حساب رکھا جائے تو جو مثلا چوہان سے کرے، رجپوت سے کرے، سید سے کرے، اور اسی طرح خوجے سے کرے، راجے سے کرے، مطلب بہتر ہے، مطلب کیا ہے یہ ضروری ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے، لیکن چونکہ جن قوموں کے آپس میں ہوتے ہیں ان کے رسم آداب اور کلچر اور وہ چیزیں ملتی ہیں تو کامیاب شادی کے زیادہ چانس ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ مسلمان کا ہم کف ہے، تو لہٰذا جو مسلمان ہے ظاہر ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ یہودی سے نہیں کر سکتی، عیسائی سے نہیں کر سکتی، اور اسی طرح دوسروں سے جو غیر مسلم ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد جو ہے وہ بھی مسلمان عورت سے شادی کرے گا، یا یہ کہ اہل کتاب سے کرے گا تو فقہ جعفریہ کے مطابق وہ نکاح موقتی تو کر سکتا ہے، دائمی نہیں کر سکتا، لیکن جو مسلمان لڑکی ہے وہ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ بھئی فقہ والی بات تو وہ بھی یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، مثلا سنی فقہ یعنی ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلنے والا فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، فقہ جعفریہ والے فقہ حنفیہ پر چلنے والوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی آپس میں شادیاں ہزاروں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سارے ہیں، تو وہ اسلام نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن فقہا جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ شادی جب کرنی ہے تو شادی تو کی جاتی ہے نا کہ گھر آباد ہو جائے، سکون آ جائے اور آرام ہو، اور گھر میں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ اگر شادی کی ہے، لڑکی شیعہ ہے لڑکا سنی ہے، یا بالعکس جو ہے لڑکا شیعہ ہے لڑکی جو ہے وہ سنی ہے، تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی ڈگر پہ اور اپنی راہ پہ چلائے۔ اگر وہ بچے شوہر شیعہ نہیں ہے تو عورت شیعہ ہے تو وہ چاہے گی محرم کے دن آئے ہیں، ایام ازا آئے ہیں، بچوں کو لے کے جائے، وہ روک ٹوک کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح بالعکس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو فقہ کو مان رہے ہیں بہتر ہے وہی کریں انہی فقہ کے ماننے والوں سے، اور دوسروں میں کرنا کراہت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی کا نبھا ہونا یہ وہ آسان نہیں ہے جی، تو اس لیے پھر کوشش کریں، وَإِلَّا اگر کسی نے کی ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو کہ وقت کوشش تو ہونی یہی چاہیے کہ ہم کف جسے آپ کہتے ہیں جی کہ وہ ایجوکیشن میں بھی شکل و صورت جی ہم کف جو ہے نا وہ صرف ذات میں کی بات نہیں ہے، اس میں متدین دیندار بھی ہونا چاہیے، پھر تعلیم جو ہے اس کے لیے بھی دیکھنا چاہیے، پھر خاندانوں کا وہ پس منظر اور وہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ ہوتے تو ان کی مثلا برادری کے ہیں لیکن وہ جہاں رہ رہے ہیں ان کا ماحول کوئی اور آزاد خیال ہو گئے ہیں وہ دوسرے، لیکن اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھی وہ بھی ان کی ذات کے ہیں لیکن جو ہیں ان کی تعلیم یا کوئی اور مسائل بہت پیچھے ہیں۔ صحیح، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی ہم کف یعنی اس کو کہا جائے گا، کف مانے برابری۔ جی، تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ ایک لڑکی ہے جو مثلا پی ایچ ڈی کر گئی ہے تو اب اس کے لیے اب میٹرک پڑھا لڑکا تو نہیں نا چلتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے چلے ایم فل یا قریب ہو تو چلو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، معذرت کے ساتھ قبلہ میں ظہیر سے بات کر رہا ہوں، سے ابھی میں آپ کا یہ سن رہا تھا کہ جو ایک شیعہ لڑکی ہے وہ ایک اہل سنت سے شادی کر سکتی ہے، تو کیا اس میں جو اہل سادات ہے وہ کیا اہل سنت سے شادی کر سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی اہل جو سیدزادی ہے اس کی اہل سنت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر جو ہمارے ایک امام تھے ان کا مجھے نام یاد نہیں، امام موسیٰ کاظم رضا جن کی 17 بیٹیاں تھیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ مجھے نام یاد نہیں ہے اپنے مسلم کے جن کی بیٹیاں تھیں، تو ان کو رشتہ یعنی کہ سادات میں نہیں ہوا تو وہ گھر میں بیٹھی رہی۔ تو اگر وہ کیا کہتے ہیں ہم نے تو اپنے امام و معصومین کے مطابق چلنا ہے نا، تو سید زادی کا شادی ہم ایک غیر سید سے یا اہل سنت برادران سے مسلمان سے کیسے جائز ہے؟ یہ تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم شیعہ ہو، ہم مومن ہو، ماننے والوں سے نہیں مل رہا تو بھائی آپ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی شیعہ ہونا چاہیے، لازمی ہے، مومن ہونا لازمی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے ظہیر بھائی، تھینک یو جی، تھینک یو مولانا صاحب جی۔ وہ ظاہر ہے کہ بعض ایسے خاندان ہیں جو ایک بھائی سنی ہے ایک بھائی شیعہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سنی سید ہے وہ شیعہ سید ہے،
تو आपस में रिश्तेदार तो हैं ना, वो एक दूसरे के हाँ शादी करते हैं, भतीजे बांधे। इमाम का नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी ना की हो। मैं जहाँ तक मैंने थोड़ा नहीं, वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक दफ़ा ये है कि हालात ऐसे हैं कि वालिद जो हैं, बाप जो हैं, वो मतलब 14 साल की कैद, वो कभी 4 साल एक दफ़ा गए ज़िंदान में, फिर 2 साल के लिए फिर छोड़ दिए, इस तरह। तो ज़ाहिर है वो एक ख़ास और ख़ुसूसी हालात पेश आ जाएँ तो वो और बात है, लेकिन किसी इमाम ने ये कहा नहीं है कि भाई आप यानी बच्चियों को घर बैठाए रखना, ये कभी कहीं हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है ना जी। तो लिहाजा एक दफ़ा ये होता है कि इमाम का कोई हुक्म को कौल कोई ऐसा आए, फिर इस्लाम कुरान ने कोई मना किया हो या सुन्नत ने उसको मना कर दिया हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी नहीं ये मना हो गया। तो मैंने तो चूँकि कई दफ़ा पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि यानी हमारे जो दीन के मुजतहिद हैं, जो वो 60 साल 70 साल 80 साल पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की होती है ना उन्होंने दीन के मसाइल को पढ़ने और समझने और समझाने में। तो लिहाजा ऐसी मैं 20 मिसालें दे सकता हूँ कि सादात हैं, सैयद हैं, मुजतहिद हैं, तो लिहाजा उन्होंने शादियाँ अपनी जो है दूसरों के साथ की हैं कि जिनके यानी वो खुद मुजतहिद, बाज़ वो मुजतहिद भी हैं और जिनकी शादी की वो भी मुजतहिद हैं, लेकिन वो सैयद नहीं है। तो लिहाजा ऐसा हुआ है, लेकिन बहरहाल जहाँ पर फितना फसाद का ख़तरा हो उस वहाँ पर जायज़ नहीं है ये काम, चूँकि बाज़ इलाकों में बाज़ जगहों पे ये ऐसी बात सकाफ़त बन गई है कि भी वहाँ पर इस काम को बहुत बुरा समझा जाता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पर ये काम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उस वजह से यानी कि वहाँ पर फितने फसाद का ख़तरा है, मारकुटाई का ख़तरा है। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि शरीयत ने मना करे है, इस्लाम ने मना किया, ऐसी बात नहीं। और जैसे कि आपने भी फरमाया था कि उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, हमकुफ जिसे आप कहते हैं जी, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है जी, हर एक को जब हक हासिल है वो अपने अपने ज़ात कबीले कौम में शादी करे, तो ज़ाहिर है सादात का तो पहला हक ही यही है कि सादात में शादी करें, ठीक है ना जी। तो लिहाजा सादात को हमको सादात है। और अगर किसी मजबूरी की वजह मतलब अगर किसी ने कर दी है तो आप ये नहीं कह सकते उसने हराम काम किया है, क्योंकि इसकी आगे बहुत बुरी बात होती है ना। फिर नौज़बिल्लाह ऐसे कहें जी हराम काम कर गया तो इसका मतलब आप जो औलाद पैदा की है वो भी हलाल नहीं, गलत है, ये हलाल ज़्यादा नहीं, वो ऐसा नहीं है मामला। ये दीन को मज़ीद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और सिर्फ बचपन में जो बातें सुनी हुई हैं अपने अपने गाँव से या अपने बड़ों से, तो सिर्फ उसी की बात नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आप मैं बता रहा था कि वो जो शादी हो जाए, निकाह हो जाए, तो जो फस किया जा सकता है यानी उस शादी को ख़त्म किया जा सकता है। एक तो ये है कि लड़की या लड़का मतलब दीवाने, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा ठीक है, समझदार है, बाद में पता चला ये तो दीवाना हो जाता है। मतलब बाद दफ़ा होता है कोई 6 महीने के लिए दीवाने हो जाते हैं, गर्मियाँ आएँ तो पागल हो जाते हैं, मतलब सर्दियों में तो दीवानगी है। अगरचे कभी कभार ही दीवाना हो, तो जब अगर पता चल गया मर्द को कि औरत तो दीवानी है। और इसी तरह जुज़ाम बीमारी जो है, कोढ़ की बीमारी, बर्स की बीमारी या अंधापन, बाद लोगों को तो दिन को तो सही नज़र आता है और जो ही वो थोड़ा सा सूरज गुरूब हुआ या मगरब का हुआ तो आता हो जाता है, मतलब फिर नज़र नहीं आता उनको ना। तो अगर ऐसी पोजीशन हो कि बताया नहीं गया कि भाई इस लड़की को या लड़के को भी नज़र नहीं आता, अंधा है ये, ठीक है, तो इसका मतलब धोखा हो गया उसके साथ, तो इस शादी को ख़त्म कर सकता है। पहले बताया जाए फिर कि ये इसको नज़र नहीं आता। तो अंधापन, इसी तरह अपाहज होना, ठीक है, और फिर ये है कि ऐसा कोई नक्स हो बच्चादानी में या कोई ऐसा कि जिसकी वजह से जो है ना वो हुकूक़ अज़वाज जो है ना वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तो फिर भी वो इस शादी को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहरहाल और भी मसाइल हैं जो ज़ाहिर है कि हर मसला तो यहाँ पर उस तरह से बयान नहीं किया जा सकता, और चाहिए कि तौज़ीह मसाइल का भी हमारे मोमिन को मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि इसके में आपके प्रैक्टिकल लॉज ऑफ इस्लाम हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं जो प्रैक्टिकल हैं, उनको यानी समझने के लिए और अमल करने के लिए किताबों का मुतालिया भी करना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی تو ایک ہی وقت میں ایک شخص جو ہے وہ 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا. ایک بہن سے شادی کی اب دوسری بہن سے بھی نکاح کر لے، یہ حرام ہے. لیکن اگر فوت ہو جائے یا ظاہر ہے جب فوت ہوگی پھر تو ایک وقت میں یعنی ٹائم میں 2 نہیں نہ بہنیں ہو سکتی. جب فوت ہو گئی ہے وہ جب طلاق اس کو ہو گئی ہے بعد میں دوسری کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر ایک خاتون سے شادی کی ہے اس کی بھانجی یا بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اجازت دے، کہ جو خاتون خانہ ہے وہ اجازت دے، اس کی اجازت سے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے وہ شادی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جمع نہ کیا بھی ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں بیلجیم سے بول رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا سوال ہے یہ مدعا کے بارے میں نا. جی لیکن میں آن لائن نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے مولانا کا نمبر چاہیے اگر پلیز میں بات کر سکتی ہوں. اچھا وہ آپ کنٹرول روم سے نا آپ کو مل جائے گا. ابھی بات کر سکتی ہیں پروگرام ختم ہونے کے فوراً بعد. ابھی جی کنٹرول روم سے کیا نمبر ہے؟ یہ نمبر وہی دوبارہ کریں گے وہ بتا دیں گے. شکریہ. اچھا یہ اہم معاملہ ہے جی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شوہردار عورت ہے، عورت جو ہے شادی شدہ ہے شوہردار ہے اور اس سے زنا کرے تو وہ پھر عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یعنی یہ ان ملکوں میں اور ایسے مسائل بڑے ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں کوئی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے بیوی اس کی وہ کسی اور سے اس کے ناجائز تعلقات کر لیے اور بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ گھر چلتا نہیں، وہ اس سے طلاق لے لی تو پھر اسی سے جس سے پہلے تعلقات قائم کیے اسی سے شادی کر لیتی ہے. تو از نظر شریعت یہ حرام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی شوہردار عورت سے تعلقات قائم کرتا ہے، اسے زنا کرتا ہے تو پھر اگر وہ شوہر پہلے والا چھوڑ دے تو یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. کیونکہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال بحق محمد و آلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد. ناظرین ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے شکر گزار ہیں جناب قبلہ فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.